بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، کچھ بدبخت لوگ اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہوئے شادی جیسی پاکیزہ سنت کو، طاہر و مطہر سنت کو بے حیائی سے تعبیر کرتے نظر آتے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر نہیں تو انہیں نیست و نابود فرمائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو، اور یہ حکم عام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تخصیص نہیں کی، بندے تخصیص کر رہے ہیں۔ حالانکہ قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، اور وہ قید خود سے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی 10 محرم کو، 9 محرم کو، 7 محرم کو owais رضا قادری نے کی، یہ نہیں کرنی چاہیے، اس اپنے بچی اور بیٹی کی اور پھر بےہودہ کلمات بولے، پورا ماہ محرم نہ کرو، بعد میں کر لو۔ دیکھو اسلام میں کیا ان کو نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ کو ناجائز قرار دیا ہے؟ یہ سوگ نہیں تو کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جناب یاد آل محمد میں رونا چاہیے، یعنی اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منانے کا جو ہے حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، جبکہ یہ شرع حرام ہے، ناجائز ہے۔ پوری شریعت محمدی میں کسی کتاب میں دکھا دو جو جملے تمہارے ہیں، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، پھر ہم کہیں گے جی تم سچے ہم جھوٹے۔ لیکن اگر کہیں نہ دکھا سکو تو کتنے بڑے بدبخت اور جھوٹے ہو، کذاب اور دجال ہو، اور ان کے اوپر تم حملہ کرتے ہو، رقیق حملے جنہوں نے دنیا ساری میں دین اسلام کا پریرا لہرایا ہے، دعوت اسلامی کی طرف اشارہ کرتے ہو اور اپنی بکواسات کو شروع کرتے ہو۔ یہ مسواک والے لوگ ہیں، مسواک حضور کی سنت نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہو مسواک کا، تم اس کے بغیر بھی تو بات کر سکتے تھے، لیکن تمہاری بدبختی، بدقسمتی، اولیاء کو بھونکنے والے اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ وَأَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے حکم عام رکھا، فرمایا محرم میں بھی شادی کرو، یہ قرآن کی اس آیت میں داخل ہے، اور یہ علماء کو پتہ ہے، اور عالم جاہل ہو تو اس کو میں کیا کروں، وہ عالم بن کے بھی جو ہے وہ عالم نہ بن سکا۔ بدبختی پھر ایک عجیب شے ہوتی ہے جس کے نصیب میں ہو جائے۔ بہرکیف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور سنت ہے، سنت کو کہہ رہے ہو بے حیائی سے تعبیر کرتے ہو۔ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تم بات کرتے ہو کہ تم ان کی جوتی کی نوک کے برابر بنے، لاکھ لعنت تمہارے مکاری اور عیاری پہ، کیا دجل ہو، کیا فریب ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر گھمن گھیریاں ڈالنا، سبحان اللہ، کوئی تم سے سیکھے، کیا یاری ہے بھائی۔ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، 265 نمبر صفحہ ہے، 11 نمبر جلد ہے، آپ سے یہ باقاعدہ سوال ہوا کہ ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنا منع ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، محرم الحرام کا سوال ہوا جائز ہے کہ نہیں، فرمایا منع نہیں، بالکل جائز ہے۔ تم نے کہا نہیں جب وہ قبول ہو بس ٹھیک ہے، باقی تم نے کیا کہا، بھڑکیلے کپڑے نہ ہوں نا، کس نے کہا بھڑکیلے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے بھڑکیلے نہ ہوں، سادہ ہو، تو تم نے کیا یہ کہا ہے کہ بھڑکیلے کپڑے نہ ہوں تو پھر نکاح جائز ہے؟ تم نے تو اتنی بدبختی کا اظہار کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں، ایک تو تم یہ کہتے ہو کہ جناب 7 محرم کو آل نبی کے بغض میں owais رضا قادری نے بیٹی کی، میں owais رضا قادری نعت خان ہیں، بلبلے باغ مدینہ ہیں، سوہنی پیاری منموہنی نعت پڑھتے ہیں، حضور کے ثناخانی سے انہوں نے ایک جہان آباد کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن تم نے کہا کہ انہوں نے بغض آل نبی میں یہ کیا، یہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ انہوں نے ضد کی وجہ سے کیا، بغض کی وجہ سے کیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بغض کی وجہ سے کیا ہوتا تو وہ حضور علیہ السلام کے نام کی محفل سجاتے، وہ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام کی محفل اور آپ کے اصحال ثواب کی محفل اپنے بیٹی کی شادی پہ کرتے، ان کے اصحال ثواب کے لیے۔ کیا کمال بدبختی ہے تمہاری۔ یہ owais رضا قادری کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ owais رضا قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی، پھر آگے ان کو تان کرتا کہتا تیری بیٹی بھاگ رہی تھی، لعنت ہے تیرے اوپر یار، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی۔ اور پھر آگے کہتا ہے جن کو پتا ہو کہ، پھر آگے کہتا ہے ایک مولانا صاحب، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، تو یہ کوئی دلیل ہے یار؟ کیا دلیل دے رہے کہ جس کی بیٹی بننا ٹپ ویسی
وہ 10 محرم کو کرے. یعنی جس کی بیٹی یا بیٹا دیوار پھلانگ رہے ہو، یعنی ان کو بہت زیادہ جذبات ہوں، یعنی کتنی غلط بے حیائی کی طرف شادی کی نسبت کی ہے. لعنت ہے تمہارے اوپر یار. کس طرف تم جا رہے ہو؟ تم کس طرف جا رہے ہو؟ سوچو. مصطفیٰ کی سنت کو، حضور کی سنت کو، اس سے بڑا بے ادب اور گستاخ کون ہوگا جو کہے جی فلاں تاریخ کو حضور کی سنت ادا نہیں کر سکتے. لعنت ہے ایسے جملوں پر. او جناب آج کل چل رہا ہے، وہ چل کہاں رہا ہے؟ دعوت اسلامی والے الحمدللہ چلا رہے ہیں اور وہ سنت کے مطابق چلا رہے ہیں. کیا وہ پوسٹ چل رہی ہے؟ وہ پوسٹ چل رہی ہے کہ 10 محرم کو یہ کام کرنے ہیں، اس میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنی ہے، کھانے کھلانے ہیں جیسے سبیلے لوگ لگاتے ہیں، اس میں تم نے صبح صبح جناب غسل کرنا ہے، سرما لگانا ہے. غسل کرنا سنت، سرما لگانا سنت. یہ سارے سنت والے عمل کر رہے ہیں اور تمہیں سنت سے نفرت ہے. تم اہل سنت ہو. یہی تو تمہارے اندر کا جو بغض ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے سنیوں سے. اہل سنت کا لبادہ اوڑھنا اور ہے اور اہل سنت کا کردار اپنانا، عقیدہ اپنانا اور ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹی کے اوپر تمہیں اتنی شرم اور حیا ہونی چاہیے تھی کہ کسی کی بیٹی ہے اس پر تو طنز نہ کرتے. بیٹی بھاگ رہی تھی، کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں کہے کیا سوچو گے؟ تم نے کتنے چرکے لگائے ہوں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جب دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو کس طرح تم نے یہ کہہ دیا؟ کم از کم کربلا کی شہزادیوں کی طرف ہی تم نے غور کیا ہوتا. لیکن بہرحال کہتا ہے کہ بیٹی میں شرم و حیا، بیٹی شرم و حیا کی پیکر ہو تو پھر وہ مہینہ گزار کر شادی کرے. یعنی بے شرم ہو تو پھر اس مہینے میں کرے. یعنی تمہارا قانون یہ ہے کہ کسی مہینے میں بھی کوئی بھی کرے گا تو وہ بے شرم ہوگا، کندھا ٹپا لالا ہوئے گا. تو کندھا ٹپا لالا سے تم بے شرم و بے حیا تھے، تم نے شادی کی. شادی پاکیزہ سنت ہے، اس میں غلط چیزوں کو دور کرو نا. اس میں ڈھول باجا گانا، تم نے کہا جشن مناتے ہیں، یہ کہتا نہ کرو نا. کس نے تمہیں کہا ہے کہ یہ غلط چیز ہے؟ شادی جو سنت کے مطابق ہے وہ ہر دن ہر مہینے جائز ہے. اور جو آج کل شادی ہوتی ہے جس طرح اس میں خرافات ہیں، تو اگر خرافات ہیں تو وہ کسی صورت کسی مہینے میں بھی اس میں وہ خرافات جائز نہیں ہے. لہذا مسئلہ تو صحیح باتیں کرو نا. دیکھو اگر مکھی کسی کھانے میں گر جائے تو حضور نے فرمایا وہ اس کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وبا والا، ایک ہوتا ہے شفا والا. وہ وبا والا جو ہے وہ ڈالتی ہے بیچ میں، تم اس کو پورا ڈبو دو اور پھر نکال کے پھینک کے پھر وہ کھانا یا پانی پی لو. اب ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ بندہ کہتا ہے میری طبیعت نہیں مانتی. کہ میں کس طبیعت کیسے مانے؟ ہم محرم میں شادی کریں، میں طبیعت کیسے مانے؟ وہ دیکھو جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں، وہ آج ہو رہے ہیں. 14 صدیاں ہو گئی ہیں، سوگ حرام ہے. کیا ہو گیا؟ امام حسین کی یاد آ جانا، ان کے تذکرے میں وہ مناظر ذہن میں آتے ہوئے وہ رو جانا بندے کا فطری عمل ہے اور یہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن خود سے بناوٹی رونا اور اس کو منانا، رونے کو جیسے تم مناتے ہو، یہ شرعاً حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کو کہاں کس نے جائز لکھا ہے تم بتاؤ. اور مکھی کو کیا کہا جائے گا کہ یار تم یہ نہ کہو کندھا ٹپنا ہے این جو بے تو اون جو بے تو شادی کرو. نہیں بھائی، مسئلہ یہ مسئلہ بتانا چاہیے بندے کو. مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت نہیں مانتی، میں جو ہے وہ اس میں مکھی پڑ گئی، تو میری شریعت میں تو یہ جائز ہے کہ اس طرح کر کے تو کھانا کھا لو. تو کوئی کھانا کھا لے تو یہ تو اچھی بات ہے، حضور نے فرمایا باعث ثواب ہے، یہ تو سنت پہ عمل ہے، حضور کی حدیث پہ عمل ہے. لیکن میں نہیں کھاتا تو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ نہ کریں شادی محرم میں. مسئلہ تو صحیح بتائے نا، مسئلے بتائیں، مسئلے کا مسئلہ نہ بنائے. پھر تمہاری اس طرح کی بات ہے کہ احمد رضا بریلوی کی جھوٹی ہے. احمد رضا کہاں؟ چے پدی کا شوربہ. تم باتیں کس کی کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں بدبختوں کی سازش ہے. یہ سازش نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہے. آخر میں اس نے کہا کہ آج ہم نے رستہ نہ روکا تو یزید کا عرس کریں گے. پھر اس بدبخت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ عرس منایا جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آ گیا جی ان کا عرس مناتے ہیں. لعنت تو تم پر، تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پہ ٹان کرتے ہو اور ان پر رقیق عملے کرتے ہو اس طریقے سے کہ بھئی ان کا عرس منایا جا رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ یہاں تک پہنچ گئے. نہیں، وہاں تک پہنچ گئے وہ غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہاں تک پہنچ جائیں گے. یزید کیوں یزید تک پہنچیں گے؟ یہ تو وہ بات ہوئی جیسے تم اپنے پیر کا عرس مناتے ہو تو ہم کہیں کل تو یزید کا بھی بنائے گا.
العیاذ باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کا بول بالا کرے، کفر کا، گمراہی کا منہ کالا کرے۔